السلام علیکم سامعین، 24 ربیع الاول اور 17 ستمبر ہے۔ عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ یو پی کے بریلی علاقے کے گاؤں بہیڑی میں مسجد کے امام حافظ ارشاد کو لڑکی کی عزت لوٹنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکی کئی مہینے کی حاملہ بتائی گئی ہے۔ امام ارشاد ضلع رامپور کے تھانہ کھجوری علاقے کا رہنے والا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پہلے عزت لوٹی، پھر اس کی فحش ویڈیو بنا لی اور ان کے آڑ میں بلیک میلنگ کرتا رہا اور عزت لوٹتا رہا۔ اب آ کر راز کھل گیا۔ گھر والوں نے لڑکی پر زور دیا، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، پھر پولیس کو بیان دیا، پھر پولیس نے گرفتار کر کے امام ارشاد کو جیل بھیج دیا ہے۔ اتر پردیش کے گونڈا کے تھانہ کھرگوپور علاقے کے گاؤں شیو گڑھ میں 60 سالہ گنگا ساگر اپنے 40 سالہ بیٹے انوکھے لال کے ساتھ جنگل میں لکڑی کاٹنے گیا تھا۔ اسی دوران اس پر حملہ ہو گیا، جس میں گنگا ساگر کی موت ہو گئی ہے اور انوکھے لال زخمی ہوا ہے۔ پولیس کا ماننا یہ ہے کہ انوکھے لال نے ہی باپ کو قتل کر دیا ہے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ باپ جو ہے وہ گنگا ساگر اپنے چھوٹے بیٹے کو پوری جائیداد دینا چاہ رہا تھا۔ بڑے بیٹے نے اس کی مخالفت کی، نہیں مانی تو اس نے باپ کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا۔ ایک سوال بار بار یہ آ رہا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ غزہ کے بارے میں تو ہو یہ رہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں آپ یہ سن سکتے ہیں کہ غزہ کے اتنے حصے پر اسرائیل نے مکمل کنٹرول یا قبضہ کر لیا ہے۔ آسمان سے بمباری جاری ہے، زمین سے فوجی کارروائی ہتھیار والی جاری ہے، ٹینک کی کارروائی جاری ہے، اور اس طرح کا ماحول ہو رہا ہے کہ آپ شام تک خبر سن سکتے ہیں کہ 5 یا 10 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کے علاقے پر پوری طرح مکمل قبضہ کر لیا گیا ہے۔ صحافی کو اب وہاں جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو صحافی کام کرنے گئے تھے، کل 3 شہید ہو گئے ہیں اور اب 24 گھنٹوں میں قریباً 70-80 لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں۔ اور اس بارے میں عرب ممالک یا OIC یا کوئی اب کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ صرف اقوام متحدہ کا یہ بیان آیا ہے کہ سب کچھ نسل کشی ہو رہی ہے اور اسرائیل نسل کشی پر اتر آیا ہے۔ بہرحال خبریں اتنی واضح آ رہی ہیں، اتنی صاف آ رہی ہیں کہ اگر کچھ نہ کیا گیا اور عرب ممالک نے یا امریکہ نے یا کچھ نہ کیا یا اقوام متحدہ نے آخری قدم نہ اٹھایا تو آپ چند گھنٹوں میں یا چند دن میں خبر سن سکتے ہیں کہ غزہ کے اتنے حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر کینیڈا میں خالصتان حامیوں نے بھارتیہ سفارت خانے پر قبضے کی دھمکی دی ہے۔ افغانستان میں طالبان سرکار نے وائی فائی نیٹ پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ موبائل نیٹ چالو رہے گا۔ خبر ہے، یہ ایک عام سی خبر ہے، لیکن ہمارے ملک ہندوستانی میڈیا نے اس خبر پر یہ سرخی لگائی ہے کہ افغانستان میں وائی فائی بند کر کے لوگوں کو بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ بے شرم میڈیا ہے کہ یہی میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہندوستانی سرکار نے آج اتنے 26 پر 50 پر ایپ پر پابندی لگا دی ہے کہ یہ ایپ اشلیلتا پھیلا رہے تھے۔ تو کیا یہ بنیادی حق نہیں ہے؟ کبھی خبر آتی ہے کہ فلاں ضلع میں اتنے دن کے لیے نیٹ بند کر دیا گیا۔ یہ سب حکومتیں اپنے حالات کو پہچانتی ہیں، اس کے مطابق ہر ملک کام کرتا ہے۔ اس طرح افغانستان میں طالبان سرکار کے وائی فائی بند کرنے کو بنیادی حق سے محروم قرار دینا حد درجے بے شرمی ہے۔ یہ تو ہر ملک میں کہیں نیٹ بند ہونا، نیٹ کا چلنا، ہر ملک اپنے حساب سے کرتا رہتا ہے۔ ادھر ہماری آج کی آخری اہم خبروں میں یہ ہے کہ جامعہ اشرف العلوم رشیدی میں مشہور کتاب تذکرہ اکابر گنگو کا اجرا ہوا ہے۔ یہ آپ چند تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب اور وہیں سے حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قاضی عبدالرؤوف بلند شہری، اور خود ادارے جامعہ کے روح رواں حضرت مولانا خالد سیف اللہ قاسمی دامت برکاتہم کے بیانات ہوئے ہیں۔ چھٹمل کاشف العلوم کے علماء کے بیانات ہوئے ہیں۔ اس پر ہم ایک الگ سے شام کو مفصل رپورٹ پیش کریں گے۔ اب چند تصاویر پیش خدمت ہیں۔